نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سامعین گرامی قدر، آج کا عنوان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حسن و جمال کے شیدائیوں، اگر محبت کا معیار اور مدار حسن جمال پر ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت شخص آج تک اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کمال کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ شریعت اسلام کی نظر میں صاحب کمال آدمی وہ ہے کہ جس کے اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اعلیٰ درجے کے ہوں، یعنی عقائد میں پختگی ہو، عبادات میں خشوع اور خضوع ہو، معاملات میں صفائی و ستھرائی ہو، اخلاقیات میں خوش خلقی، نرم گفتاری، شفقت، مروت ہو۔ ایسا انسان فضل و کمال والا کہلائے گا، اس لیے کہ جب کسی آدمی میں اعلیٰ درجہ کے اخلاق جمع ہوتے ہیں تو اپنے اخلاق سے دوسروں کو مسخر کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے سرکش لوگ اس کی خوش اخلاقی سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام انسانی کمالات بدرجہ اتم موجود تھے۔ آپ میں اصل کمال علمی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت العلم الاولین والآخرین، یعنی جتنے علوم تجھ سے پہلے لوگوں اور بعد والے لوگوں کو دیے گئے وہ سب میرے پاس موجود ہیں، اور جو میرے مخصوص علوم ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی کمال علمی کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے ہر طرح کے کمالات بدرجہ اتم موجود تھے، چنانچہ دنیا کا نامی گرامی رکانہ پہلوان اتنا مضبوط طاقتور تھا کہ تنے تنہا 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر لیتا تھا۔ اس کے بدن کے وزن کی ایک کیفیت تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی تو رکانہ اس پر بیٹھتا اور نوجوانان عرب اس کی کھال کو کھینچتے، کھال ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ ذرا بھی حرکت نہیں کرتا جس پر رکانہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا کہ رکانہ آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رکانہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہ کوئی عالم ہوں نہ سمجھدار، میں تو فقط ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑ لو، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر میدان میں آئے، وہ لنگوٹ کس کر آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آستین چڑھا کر
میدان کشتی میں اتر گئے، جبکہ رکانہ سے لڑنے کے لیے مہینوں تیاریاں کرنی پڑتی تھی، مگر آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تیاری کے میدان میں اتر گئے اور ایک داؤ پیش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کسی چڑیا کو اٹھا لیا ہو، اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا رکانہ اب کہو، مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ پچھڑ گیا ہوں، کیونکہ کسی نے اسے پچھاڑا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا ایک دفعہ اور کشتی لڑ لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ بسم اللہ کہا اور ایک داؤ پیش کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر ایسا نیچا کیا، چاروں خانہ چیت نظر آیا۔ آپ نے کہا بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی کہ اگر تم پچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو گے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بدن کی یہ طاقت تو ہے ہی نہیں کہ میرے طاقتور جسم کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نیچے کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اندرونی والی چیز ہی کی طرف تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ رکانہ اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے اندر پختہ ہو گیا۔ پھر تو اسلام کے بڑے بڑے کام رکانہ نے انجام دیے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، جو بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو بھی آپ نے اپنے کمال کی وجہ سے زیر کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔